بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ وعلی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور لاک ڈاؤن جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں آپ حضرات سے گفتگو بھی جاری و ساری ہے، اور سلسلہ گفتگو آج اپنے 12ویں مرحلے میں داخل ہے۔ یکم رمضان سے مسلسل آپ حضرات سے گفتگو ہے۔ آپ حضرات کی توجہات اور محبتوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ حضرات سے گفتگو ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، حضرت آدم کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مسلسل پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر ایک اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس پہ پھر ملائکہ کی گفتگو کہ ملائکہ نے کس طرح سے پروردگار عالم سے اس سلسلے میں بات کی، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور آج اسی سے ہم آگے بڑھیں گے اور انہی آیات کے سلسلے میں آگے بڑھ کر آپ حضرات سے بات کرتے ہیں کہ آگے پھر حضرت آدم کے سلسلے میں کلام الہی میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اور پروردگار عالم نے کیا بیان کیا۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور جو کچھ تمہارا دل چاہے اس میں سے تم کھاؤ پیو، لیکن ایک خاص درخت تھا، ایک شجر، جس کے قریب جانے سے اللہ نے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور اگر اس کے قریب گئے تو تم ظالمین میں سے قرار پاؤ گے۔ اب پھر عرض کریں گے کہ ظالمین سے مراد کیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے انہیں جو ہے وہ ورگلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس جس جگہ پہ وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر کہا کہ اہبطوا، یعنی تم اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا زمین پر، اور زمین پہ رہنے کے لیے تمہارے لیے ایک خاص مدت تک معین کی گئی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم کو کچھ کلمات کا عطا کیے گئے تھے جس کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پروردگار بے شک تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آج انہی آیات کے سلسلے میں آپ حضرات سے بات کرنے کا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس جنت میں وہ رہتے تھے وہ جنت سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں مفسرین کے اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس جنت سے مراد جنت الخلد ہے، کہ جہاں پہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو رکھا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت الخلد نہیں ہے، اس لیے کہ جنت الخلد جو ہے وہ ملتی ہے جزا اور ثواب کے عوض، اور جزا اور ثواب ملتا ہے عمل کے عوض۔ تو ابھی نہ تو عمل ہوا نہ اس کی جزا و ثواب ہے، تو لہٰذا اس سے مراد جنت الخلد نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اس لیے بیان ہوا کہ جنت کے اندر جو بھی رہتا ہے، تو جنت میں ایسا نہیں کہ ایک بار آدمی جنت میں داخل ہوا تو پھر اسے دوبارہ جنت سے نکال دیا جائے۔ جنت میں جو رہے گا ہم فیہا خالدون،
جو اس میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ تو حضرت آدم کو چونکہ وہاں سے نکلے ہیں تو اس سے مراد جنت الخلد نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ آسمان پہ یا زمین پہ اللہ نے حضرت آدم کے لیے ایک مخصوص جگہ معین کی تھی رہنے کے لیے، اور اس کے اندر ہر وہ عیش و آرام تھا کہ جو جنت کے اندر ہوا کرتا ہے۔ ہر وہ اشیاء، ہر وہ چیزیں، ہر وہ آرائش کی چیزیں کہ جو جنت میں مہیا تھی یا جنت میں مہیا ہے، وہ حضرت آدم کے لیے مہیا کی گئی۔ جو جنت میں ہے حضرت آدم کے لیے اسے مہیا کیا گیا، اور اس جگہ پہ حضرت آدم کو رکھا گیا، حضرت آدم اس جگہ پہ رہے۔ تو یہ جنت اس لیے کہ اب یہاں پہ ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ حضرت آدم کا اس جگہ سے نکالے جانا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں آدم سے لے کے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے سب معصوم ہیں۔ تو شاید معصوم ہیں تو جنت سے کیوں نکالے گئے ہیں؟ تو کہا جنت سے نکالا گیا اسی لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت جو ملتی ہے وہ جزا اور ثواب کے بدلے میں ملتی ہے، اس جنت سے کسی کو نہیں نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ ان کو کس جگہ پہ رکھا گیا۔ وَكُلَا مِنَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہیے آپ اس میں سے کھائیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں کے تمام اشیاء حضرت آدم کے لیے مہیا کی گئی تھی تو پھر اسے کہا گیا کہ آپ جیسا بھی چاہیے آپ اس کے اندر کھائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن تم دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، خواہ درخت اس کے قریب اگر گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین میں سے قرار پاؤ گے۔ ظالمین یہاں پہ ظلم بمراد خسارہ ہے، ظلم سے مراد خسارہ، ظالمین سے مراد خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ نے کہا اگر تم اس کے قریب گئے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کے قریب جانے اس کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اب اس درخت وہ شجر کے بارے میں ذرا سا بیان کرتے وہ شجر کیا ہے، تو مفسرین کے بہت سے اقوال موجود ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ شجر جو ہے وہ انگور کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ وہ سیب کا درخت تھا، میوے کا درخت تھا۔ مختلف اقوال تفاسیر میں علماء علم تفسیر نے اپنی اپنی تفاسیروں بیان کیے ہیں۔ اور جب آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ وہ درخت کس چیز کا درخت تھا، وہ شجر کس کا شجر تھا، تو مولا نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کو کہ مولا لوگ تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ انگور کا تھا، کوئی کہتا ہے وہ سیب کا تھا، کوئی کہتا ہے وہ گندم کا درخت تھا۔ تو مولا نے کہا کہ سب درست ہے، سب ٹھیک کہتے ہیں۔ کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت جو ہے ایک ہی چیز کا تو ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا کہ وہ جنت کا درخت تھا، وہ کوئی دنیاوی درخت نہیں تھا۔ اور جنت کے درخت میں ایک وقت میں ایسا بھی ہے کہ کبھی وہ انگور کا مل جائے، کبھی اس سے گندم مل جائے، کبھی اس سے سیب مل جائے، کبھی کچھ اور پھل ثمر اس کے ذریعے سے مل جائے۔ تو اس لیے مولا نے فرمایا کہ سب درست کہتے ہیں۔ پھر مولا نے اس کی وضاحت فرمائی جو مولا سے روایت موجود ہے، معصوم سے روایت موجود ہے کہ درخت کیا تھا، اگر وہ تھا پھل کھانے کے لیے تھا تو حضرت آدم کو کیوں روک دیا گیا تھا وہاں جانے سے لیے کہ ہر جگہ آپ چلے جائیے؟ تو سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ وہ درخت جو ہے بتایا گیا تھا کہ اس درخت کا مراد اس شجر سے مراد شجر حسد بھی لیا گیا ہے۔ کا شجر حسد کیا؟ کا شجر حسد کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت تھا اہل بیت علیہم السلام سے، ان ذوات مقدسات سے منسوب تو درخت تھا، اور جن کے لیے یا وہ درخت حسد تھا۔ شجر حسد مطلب یہ ہے کہ وہ مقام اہل بیت کا اس سے مراد ہے، اس میں عظمت اہل بیت اس سے مراد ہے، فضیلت اہل بیت اس سے مراد ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جو کچھ تمہیں کھانا ہے کھاؤ، جہاں تمہیں گھومنا پھرنا ہے گھومو پھرو، تمہارے لیے سب ہے۔ لیکن دیکھو ان کے جیسے بننے کی، ان کی جیسی عظمت اور فضیلت حاصل کرنے کی کبھی تمنا نہ کرنا، وہ تمنا کبھی نہ کرنا۔ حضرت آدم کو اس تمنا کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہ تمنا کی، لہٰذا وہ شجر سے مراد شجر حسد ہے۔ تو یہ شجر سے مراد یہ ہے۔ اور ظالمین سے مراد میں عرض کیا ظالمین کے مراد ظلم کرنے والا نہیں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم سے ظلم ظاہر سی بات ہے کہ ظلم عیب ہے،
اور معصوم ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ ظلم سے مراد مفسرین نے بیان کیا کہ ظلم سے مراد ہے خسارہ، ظلم سے مراد ہے نقصان، کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم جب درخت کے قریب گئے تو خسارہ اٹھانے والے میں سے تو ہوئے نا، کیونکہ اس درخت کے قریب جانے کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا اور زمین پہ آنا پڑا، تو وہ جتنی بھی آرام کی چیزیں تھیں، عیش و آرام کی جنت میں، وہ ساری چیزیں انہیں زمین پہ تو نہیں ملی۔ وہ میوہ جات اور وہ دودھ کی نہریں اور وہ شہد کی نہریں، جنت کا سا جو وہ تھا وہاں پہ ماحول، وہ زمین پہ تو بالکل ویران زمین، اجڑے اوپر ویرانے کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا حضرت آدم کو، تو ان تمام تر جو چیزیں تھیں وہ یہاں ان کو نہیں ملی، تو یہاں نہیں ملی تو ان کے لیے وہ نقصان ہی کا سودا تو ثابت ہوا، ان کے لیے وہ خسارہ ہی تو ثابت ہوا کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہیں جنت کی اور زمین پہ آنا پڑا اس درخت قریب جانے سے۔ تو یہی اللہ نے کہا اگر تم گئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ کس چیز کا نقصان؟ یعنی یہ جو جنت کا جو تمہیں یہاں پہ دیا گیا ماحول، یہ تمہیں وہاں پہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرت آدم کو جو ہے وہ کہا گیا تم جو ہے خسارہ اٹھا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب شیطان نے جو ہے ان دونوں کو ورغلایا۔ اب اس میں بڑی روایات ہے کہ کیسے ورغلایا اس نے، کیسے ورغلایا اس نے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ، اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، کل کی بات کریں تو پھر وہ پوری تھوڑی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے کل آپ کو سنایا تھا، میں چاہتا ہوں اسے مکمل کر دیا جائے، اس حدیث کو مکمل کریں۔ اب یہ بات رکی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس نے شیطان نے ورغلایا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو، لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ تفسیر برہان میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کل کیا کہ 40 سال تک پتلا پڑا رہا فرشتہ کی گزرگاہ میں، فرشتے آتے تھے جاتے تھے، سجدہ سے نہیں کرتے تھے، لیکن شیطان جب بھی جاتا تھا ابلیس تو وہ کہتا تھا کہ میں تیری وجہ سے اللہ کی نافرمانی کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا اور میں نافرمانی کروں گا۔ کہتے کہ جب حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی اور جب دماغ تک روح آئی کہ میں نے کل عرض کیا تھا، حضرت آدم نے چھینک آئی انہیں، حضرت آدم نے جو ہے الحمدللہ کہا، آواز قدرت آئی یرحمک اللہ، اللہ نے پلٹ کے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا، سب نے انکار کیا، لیکن ابا ابلیس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ سب فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا سجدہ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر پروردگار عالم نے کہا، اور پروردگار نے کہا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آدم کے سجدے سے معاف رکھ، تو مجھے جیسی تیری عبادت چاہے میں کروں گا، بلکہ تیری میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو مقرب الہی جو تیرا سب سے قریب تر فرشتہ ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا، ایسی عبادت میں تیری کروں گا۔ تو پروردگار نے پلٹ کے کہا کہ میں تیری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، مجھے وہ عبادت کروانی ہے جو میری منشا کے مطابق عبادت کرنا ہے، نہ کہ تیری منشا کے مطابق عبادت کرے، وہ نہیں کہ جو تیری مرضی ہو، عبادت ویسی کرنی ہے جیسے میری مرضی ہو، مجھے اپنی منشا کے مطابق عبادت کرانا ہے۔ تو لہٰذا تو نے میری بات کو نہ مانا تو راندہ ہو گیا اور اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ تو شیطان نے پلٹ کے کہا ابلیس نے کہ پروردگار یہ تو تیرا عادل نہیں ہوا، تو عادل ہے، اس لیے کہ کیوں کہا، اس لیے میں نے جو ہے زمین کے چپے چپے پہ جو ہے وہ عبادت کی ہے، بلکہ معصوم سے روایت ہے کہ اس نے 2 رکعت ایسی نماز پڑھی کہ جو 4000 سال میں جا کے مکمل ہوئی، 2 رکعت نماز اور 4000 سال۔ اور میرے یہاں پر رک کے ایک بات آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ جب بھی خلقت آدم سے قبل کی سال کی بات ہو تو اس سال سے مراد یہ ہمارے سال نہیں ہوتے کہ جہاں 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 30 مہینے کا ایک دن ہو جاتا ہے اور 12 مہینے کا ایک سال ہو جاتا ہے۔ خلقت آدم سے پہلے کہ جب بھی سال کی بات ہوگی تو ان سال سے مراد نوری سال ہوں گے، اس سے مراد لائٹ ایئرس ہیں، اس سے مراد نوری سال ہے، اور نوری سال کا ایک دن ہمارے 50 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ 2 رکعت نماز 4000 سال میں، ایسی عبادت اس نے کی پروردگار عالم کی۔ اسی عبادت کی بنیاد پر وہ قوم جنہ میں سے اٹھا کر جو ہے ملائکہ کے سب میں لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ پروردگار یہ تیرا عدل تو نہیں ہوا، کہا کہ پھر تجھے دنیا کی چیز میں جو چاہے وہ تو لے لے۔ تو پھر ابلیس نے کہا
کہ مجھے سب سے پہلے وقت معلوم تک کی زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے وقت معلوم تک کی زندگی دی۔ کہا مجھے اولاد آدم پہ قابو چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو اولاد آدم پہ تیرا قابو بھی ہوگا۔ کہا کہ ایسا قابو کہ میں ان کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاؤں۔ ابلیس کہہ رہا ہے۔ مولا متقیان تفسیر برہان کے حوالے سے صاحب تفسیر انوار النجف نے روایت کو نقل کیا اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ایسا قابو ہو اولاد آدم پہ کہ میں ان کے رگ و ریشے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا بھی جو ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ پھر آدم کے ایک فرزند کے بدلے مجھے 2 فرزند، 2 بیٹے، یعنی اگر آدم کے ایک ہو اولاد آدم کے تو میرے یہاں 2 ہو، تاکہ میں اس پہ صحیح سے کنٹرول کر سکوں، قابو پا سکوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی تیری قابل منظور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اور کچھ دے، تو پروردگار نے کہا کہ جا، اولاد آدم کا دل تیرا وطن ہوگا۔ کیا مطلب؟ تو ان کے دلوں کے اندر چھپ کے بیٹھ جائے گا، اتنا تیرا کنٹرول ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ پروردگار میں جس بھیس میں چاہوں، جس شکل میں چاہوں اولاد آدم کے سامنے چلے جاؤں، میں انہیں دیکھوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ ساری باتیں اس نے، سارے مطالبات اپنی فرمائشیں اللہ کے سامنے رکھی کہ تو اب عادل ہے تو میری عبادت کے بدلے مجھے یہ چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے سب کچھ دیا۔ جب اسے دے دیا سب کچھ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ پروردگار اب میں جا تو رہا ہوں لیکن سب کو اغوا کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ان کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت آدم کے سامنے ساری بات ہو رہی تھی، تو حضرت آدم نے بھی پلٹ کے کہا پروردگار میری اولاد ایک، اس کی 2 دل جو ہے وطن، میری اولاد اسے دیکھ نہیں پائے گی، وہ دیکھے گا، قابو رگ و ریشوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو پروردگار میری اولاد کے لیے کیا ہے، جو اولاد آدم ہوگی، جو انسان ہو، ان کے لیے کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ آدم گھبراؤ نہیں، اگر تیری اولاد، میرا بندہ اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک کے بدلے ایک جو ہے سزا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ اور اگر چاروں طرف سے اسے ابلیس بہکائے گا، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو بخش دوں گا، اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دے گا تو بخش دوں گا، یہاں تک کہ روح نکلنے سے قبل بھی اگر وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہ پروردگار عالم نے، مولا کائنات کہتے ہیں آدم سے اللہ نے یہ کہا، تو آدم مطمئن ہوئے کہ ہاں پروردگار تو واقعاً عادل مطلق ہے۔ تو اب شیطان یہ کہہ کے نکلا کہ میں جو ہے وہ بہکاؤں گا۔ حضرت آدم کو رکھا گیا کہ اب آپ سارا معاملہ تجزیہ ہو گیا، اب آپ یہاں پہ رہیے۔ اب حضرت آدم وہاں پہ رہے، لیکن شیطان چونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس نے تو کہا، اب اس نے کیا کہا، اس نے آنے کے بعد جو کس طرح سے گمراہ اس نے کیا، ورغلایا اس طرح سے کہ اس نے آ کر سب سے پہلے حضرت آدم سے کہا کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ یہی رہے؟ ایسی عیش و آرام کی زندگی، لیگزری زندگی اگر کسی کو مل جائے لائف گزارنے کو، لیگزری لائف، اور کسی سے اگر کہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہمیشہ آپ کو ایسی لائف ملے گی، تو ابلیس نے بھی یہی داؤ پھینکا۔ اس نے کہا آپ چاہتے کہ آپ ہمیشہ یہی رہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ اس شجر کو پھل کھا لیں تو آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ ملک ہو جائیں گے، اور جب آپ ملک بن جائیں گے تو ملک تو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ لیکن شیطان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا ہوا دیکھ چکا تھا، تو اسے وہ سمجھ گیا۔ کہا کہ یہ تو فرشتوں سے افضل ہے، چونکہ جس فرشتے بننے کی میں نے مشورہ دے رہا ہوں وہ تو اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جب آدمی پہلے ہی سے ان سے افضل ہے تو وہ مفضول کیوں بننا چاہے گا، وہ کیوں مفضول بننا چاہے گا؟ تو فرشتوں کہا اگر آپ فرشتے بن جائیں گے تو آپ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن آدم مخلص بندے تھے، حضرت آدم نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ یہ طرح مشورہ قابل قبول نہیں، اس کے بعد کو نہیں مانا۔ پھر وہ آیا حضرت حوا کے پاس، اور حضرت حوا سے آنے کے بعد اس نے دوسرا داؤ پھینکا، اور اس نے کہا کہ اس شجر کو اللہ نے اب آپ لوگوں کے لیے مباح قرار دے دیا ہے، یعنی اب آپ اس کو جو ہے درخت کا، شجر کا جو ہے وہ پھل کھا سکتے ہیں، اس کا ثمرہ آپ کھا سکتے ہیں، یا آپ کے لیے اب جو ہے وہ یہاں جانا منع نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے مباح قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے
حضرت حوا کو وہ پھل کھلایا. حضرت حوا نے جب پھل کھایا تو ظاہر سی بات ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو کہا دیکھا ابلیس نے آپ نے پھل کھا لیا کچھ ہوا اثر آپ کا کہ نہیں, کیا آپ کو یہاں سے نکالا گیا کہ نہیں؟ کہا کہ دیکھو اب تمہارے لیے اس کا شجر کا پھل کھانا مباح ہے, اب جائیے اپنے شوہر کو بھی اس کا پھل تناول فرمائیں. ان جگہ کیسے کھائیں؟ بولے حضرت حوا نے آگے حضرت آدم سے کہا کہ یہ درخت اب ہمارے لیے اباحت کا حکم رکھتا ہے, یہ درخت اب ہمارے لیے مباح قرار دے دیا گیا ہے, اور دیکھیے میں نے تو اس شجر کا پھل کھایا ہے ثمر, اور مجھے تو کوئی وہ نہیں. اسی اس پہ پھر حضرت آدم نے اسے نوش کیا. جیسے ہی تناول فرمایا بس اللہ نے کہا کہ آدم اب آپ جائیے یہاں سے, اب آپ جو ہے وہ زمین کے اوپر اتر جائیں گے. حضرت آدم اس طرح سے جو ہے وہ شیطان نے وہاں پھر اللہ کے اس میں جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا کہ تم اتر جاؤ. عربی کے اندر جو ہے وہ جمع واحد کے بعد تثنیہ پھر جمع, اردو میں تو صرف واحد اور جمع ہوتا ہے, لیکن عربی میں واحد پھر اس کے بعد تثنیہ پھر جمع. جب دو آ رہے تھے لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو جمع کا صیغہ مفسرین کہتے ہیں اس لیے استعمال کیا گیا تھا جمع کا صیغہ کہ آگے کی آیت بتا رہی کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا, یعنی تم ہی نہیں جاؤ گے بلکہ ابلیس بھی تو جائے گا اور ابلیس تمہارا دشمن ہوگا. تو پہلے تو ابلیس کو بھی اس میں شامل کیا گیا, ایک تو قول یہ ہے. دوسرا قول ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے پوری اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے کہ تم اپنی پوری اولاد سمیت پوری نسل سمیت اب دنیا میں جا کر آباد ہو جاؤ, دنیا میں جا کر بس جاؤ. تو یہ حضرت آدم کا پورا قصہ ہے جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شیطان نے انہیں ورغلایا, ابلیس نے, اور حضرت آدم جو ہے وہ زمین کے اوپر تشریف لائے. اور لانے کے بعد پھر حضرت آدم وہاں پہ جو دنیا کو جو آباد ہوئی. اب یہاں پر ایک سوال تھا, کل کا کسی کا سوال تھا, اس سوال کی طرف توجہ دلانا, اس سوال کا جواب دینا بہرحال ضروری ہے. اور جب سوال کیا تو پھر اطمینان بھی ہے کہ سنا جا رہا ہے, کیونکہ سننے کے بعد ہی آدمی سوال کرے گا. اب بغیر سنے تو سبحان اللہ جزاک اللہ زندہ سلامت آباد رہیے تو ظاہر سی بات ہے محبت ہے, لیکن جو لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ سوالات بھی کرتے ہیں. تو بہرحال میری آپ حضرات کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں, لیکن گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ پہلے پوری بات کو سننے کے بعد پھر دعاؤں سے نوازیں, اور صرف دعاؤں سے نہ نوازیں, اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کی طرف توجہ دلائیں, یا اگر کوئی آپ کے معلومات میں ایسا کسی بات کو میں اگر ایکسپلین نہیں کر سکا, اگر کسی بات کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا تو آپ مجھے بتائیں تو میں شاید کوشش کروں کہ اپنے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاؤں. سوال یہ تھا کہ شیطان کے بارے میں وہ سوال تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کل جو میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے فرشتہ تھا, کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو وہ بھی سجدے کے حکم آیا, لہٰذا وہ فرشتہ تھا. لیکن جن لوگوں نے, جن مفسرین نے اس نظریے کی تردید کی یہ کہہ کر کہ وہ فرشتہ نہیں تھا, دلیل یہ دی گئی کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ کہ وہ اجنہ میں سے تھا, وہ جن تھا, فرشتہ نہیں تھا. دوسری دلیل یہ دی گئی کہ قرآن مجید نے کہا کہ شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس کا مطلب جو ہے شیطان صاحب اولاد ہے, اور لیکن فرشتے صاحب اولاد نہیں ہوتے ہیں. اسی بات کا سوال تھا کہ اس کا مطلب کہ انسان بھی تو صاحب اولاد ہوتے ہیں, تو کیا انسان بھی شیطان ہے؟ کیا انسان بھی شیطان ہوتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس کو سمجھنا اس طرح سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے معصوم الخطا ہیں, ابلیس جو ہے وہ جن ہے, اور جن جو ہے اس کی نسل ہوتی ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے. فرشتے صاحب اولاد نہیں ہوتے, کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے یہاں جو ہے شہوت نہیں پائی جاتی, فرشتوں کے یہاں خواہشات نہیں پائی جاتی, اس لیے وہ صاحب اولاد نہیں, ان کے اولاد نہیں ہوتی. لیکن جن کے یہاں پہ اولاد ہوتی ہے, انسان بھی جو ہے صاحب اولاد ہوتا ہے, جن بھی صاحب اولاد ہوتا ہے. اور یہ بھی بات پیش کی گئی تھی کہ فرشتے معصوم خطا ہوتے ہیں, ان سے لغزش نہیں ہوتی, لیکن شیطان سے لغزش ہوئی لہٰذا وہ جو ہے فرشتہ نہیں تھا. تو کیا سوال یہ تھا کہ کیا مولانا کے کہنے کے مطابق کیا انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے. اب ہم ذرا سا بات کریں گے تو قرآن مجید نے شیطان کو لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے. تو شیطان کا جو مادہ ہے وہ ہے شطن, شین تو نون شطن,
اور اس کے معنی ہے، شیطان کے معنی ہے پست، ذلیل، حقیر، خبیث اور موذی، مضر، یعنی جو نقصان پہنچانے والا ہے، جو خبیث ہے، جو پست ہے، اسے کہا جاتا ہے شیطان۔ اور شیطان اس میں عام ہے اور ابلیس اس میں خاص ہے۔ ابلیس اس شیطان کو کہتے ہیں کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور شیطان یہ اس میں عام ہے۔ اللہ نے کسی ایک وجود کے لیے شیطان کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اس سے میری بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ شیطان جو ہے وہ یہ اس میں عام ہے، ابلیس اس میں خاص ہے۔ اب اس قرآن مجید سورہ مبارکہ انعام ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 6واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 112۔ اب آئیے اگر آپ سن رہے ہیں قرآن لے کے بیٹھے تو قرآن میں دیکھ ڈالی، میں آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ مبارکہ انعام 6واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ کہ ہم نے قرار دیا ہے ہر نبی کے لیے دشمن، کسے؟ شیطان کو۔ وہ شیطان جو من شیاطین الانس والجن، یعنی جنات میں سے جو شریر لوگ ہیں اور انسان میں سے جو شیطان لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یقیناً شیطان ایک بری صفت ہے، ایک خباثت ہے۔ اگر وہ انسان پہ طاری ہو جائے تو انسان بھی شیطان ہو جائے گا، اگر وہ جنات جیسے ابلیس کو بھی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت میں اس کا جواب موجود ہے کہ انسان بھی بالکل شیطان ہو سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 112 آپ قرآن مجید کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں نے اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کی۔ اور شیطان سے مراد ابلیس اور شیطان کو ایک ملا نہ دے، اس لیے کہ ابلیس ایک اس میں خاص ہے، ایک اس شیطان کا نام ہے جس نے انکار کیا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ فَسَجَدَ إِلَّا، شیطان نہیں کہا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن اس شیطان نے نہیں کیا جس کا نام ابلیس ہے، اس میں خاص ہے۔ اور یہ شیطان اس میں عام قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ انعام سورہ مبارکہ مائدہ میں بھی ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ میں تمہارے آپس میں کینہ ڈالوں گا، تمہیں آپس میں دشمنی کراؤں گا۔ اور یریدو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، استمرار پایا جاتا ہے، اس میں حال اور استقبال، یعنی جو ہے وہ جو چل رہا ہے بھوت، کیا کہتے ہیں اسے ہندی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ورتمان کال بھی پایا جاتا ہے، بھوشیہ کال بھی پایا جاتا ہے، اس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کے اس کے اندر پایا جاتا ہے، کرنٹ جو چل رہا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، فیوچر بھی اس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے فعل مضارع کے اندر، یعنی وہ ہمیشہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ارادے کا لفظ یریدو کے ساتھ شیطان کا استعمال قرآن مجید نے کیا سورہ مائدہ میں۔ سورہ انعام میں اللہ نے کھل کے کہا شیاطین الانس والجن، یعنی جنات اور انسان میں جو شیطان ہے انہیں نبی کا دشمن قرار دیا ہے ہم نے۔ اب شیطان کو اللہ نے، یہ تو قرآن ہے، حدیث میں شیطان سے مراد جراثیم کو بھی لیا گیا ہے، جراثیم کو۔ اب یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور اس سے ایک مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید میں نے بیان کیا کہ بالکل شیطان، اب رمضان میں آپ دیکھ لیجئے، رمضان میں شیطان وہ قید ہو جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو روایات کا آپ نے کتابوں پڑھی، علماء خطبہ وائز سے سنا، لیکن اس کے بعد بھی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور چلیے اب تو کوارنٹین میں رہ کے آدمی جو ہے لاک ڈاؤن میں رہ کے روزہ نہیں رکھ رہا۔ پہلے تو یہ تھا کہ صاحب وہ گھر سے باہر رہ رہے تھے، پتہ نہیں کسی نے، شیطان تو تھا، قید ہو گیا رمضان میں، لیکن پھر بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا لاک ڈاؤن میں گھر میں رہ کر، تو شیطان تو قید، تو بہکا کون رہا ہے؟ تو وہی شیاطین الانس والجنس، یہی انسان جو ہے وہ شیطان کا روپ دھارن کر کے سامنے آ گیا۔ جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے، اس نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں کوئی سا بھی روپ دھارن کر کے انسان کے سامنے چلا جاؤں اولاد آدم کے، اور وہ مجھے نہ دے کے میں ان کو دیکھ لوں۔ تو بھائی جب اس سے سارے روپ دھارن کر سکتا ہے تو وہ انسان کا روپ بھی دھارن کر سکتا ہے، جنات کا ہر طرح کا روپ وہ ہے، روپ میں آپ کے سامنے شیطان آ سکتا ہے۔ اور جراثیم سے کو بھی شیطان کہا گیا، شیطانی جراثیم بھی ہوتے ہیں،
جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی حدیث کیا ہے؟ کہا برتن کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہو اس جگہ سے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو، اس لیے کہ وہاں پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں جو گلاس ہے، جو کپ ہے، جو مگ ہے، اس کا اگر کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا ہے وہ جگہ، اور جو دستہ ہینڈل کی جگہ ہے، مولا فرماتے ہیں وہاں سے پانی نہ پیو، اس لیے کہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ کی حدیث ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، فرمایا کہ ٹوٹا ہوا کوزے سے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو، اس لیے کہ وہ شیطان کے پانی پینے کی جگہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ ٹوٹے ہوئے برتن اور کوزے اور گلاس میں پانی پینا یا کوئی بھی مشروبات کا پینا مکروہ کیوں قرار دیا گیا، کہ گھر کے اندر ٹوٹا ہوا برتن رکھنا یہ نحوست ہے، یہ مکروہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ معصوم کی 2 حدیثیں موجود ہیں کہ اس جگہ سے پانی پینا وہ شیطان کی جگہ ہے، وہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایسے جراثیم وہاں پر ہوتے ہیں شیطانی، جو انسان کو کہ روح کو بھی زخمی کرتے ہیں اور جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ جراثیم سے مراد دیا گیا۔ حضور سرور کائنات کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور فرماتے ہیں کہ مونچھوں کے بال کو بڑے نہ کرو۔ بہت سے نا کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں صاحب، ٹھاکروں والی مونچھیں کے ساتھ، ہماری تو تاؤ دینے کے لیے نا مردانہ ہوا ہے کہ صاحب دیکھیے ہمارے کتنی بڑی بڑی مونچھیں۔ حضور فرماتے ہیں بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو، اس لیے کہ وہ شیطان کی جائے امن ہے۔ مونچھوں کے جو بڑے بڑے بال ہیں کہ وہ شیطان کی جائے امن ہے اور شیطان کے چھپنے کی جگہ ہے۔ اس سے مراد جراثیم کو لیا گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ بالکل انسان کے روپ میں بھی شیطان ہو سکتا ہے، جراثیم بھی اس سے شیطان سے مراد لیے گئے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو ایک صفت ہے خبیث، جو ہے وہ موذی، نقصان پہنچانے والا، ہر جو ہے سرکش، یہ مراد لیا گیا ہے قرآن مجید میں شیطان سے۔ اسی نے حضرت آدم کے ساتھ یہ ہوا، پھر حضرت آدم آئے زمین کے اوپر، کوہ سراندیپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ حبوط آدم کی وہ جگہ ہے جو سری لنکا میں جسے بتایا جاتا ہے کوہ سراندیپ، کہ وہاں حبوط آدم ہے۔ پھر حضرت آدم کے یہاں رہنا اور کس طرح سے ان کا حضرت حوا سے الگ ہو جانا، یہ سارے باتیں ہیں۔ اب میں نے ساری بات آپ کو بتا کر دی، اس میں سے 2-4 جو ہے باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو کلیئر ہے کہ کوئی بھی جو ہے اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرے، عبادت ویسی کرنی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، کیونکہ جب شیطان نے کہا میں تو ایسی عبادت کروں گا جیسے فرشتے بھی نہیں کریں، اللہ نے کہا کہ تیری منشا کے مطابق نہیں چاہیے، میری منشا کے مطابق چاہیے۔ تو پہلا سبق یہ ہمیں کیسی عبادت کرنی، جیسی اللہ چاہتا ہے، جیسے پر اللہ نے چاہا ہے ویسی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ نوری ماحول میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ بھی نوری ہو جائے۔ شیطان یہاں سے اٹھا کے نوری بزم میں لے جایا گیا، ہزاروں سال وہ نوری بزم میں رہا ملائکہ کے درمیان، لیکن آخرکار اس نے اپنی حیثیت دکھائی۔ اتنے ماحول صحبت، ضروری ہے کہ نوری صحبت میں کوئی آنے کے بعد شیطان نہ بن سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی نوری صحبت میں ہو اور پوری زندگی نوری صحبت میں رہنے کے بعد بھی جب اٹھے تو شیطان صفت ہی بن کے اٹھے، جیسے کہ شیطان کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم پیغام ہے صاحبان ولا کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابلیس نے جب انکار کہے کہ عبادت کا انکار نہیں کیا، اس نے انکار کیا کہے کا سجدے کا۔ سجدہ کس کے لیے تھا؟ حضرت آدم کے لیے، یعنی خلیفۃ اللہ کی احترام اور عظمت کرنے سے اس نے منع کیا، اللہ کے خلیفہ کا اکرام کرنے سے منع کیا، اللہ کے خلیفہ کی تعظیم کرنے سے منع کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تیری عبادتیں مجھے نہیں چاہیے، اگر تو نے عبادت کی ہے تو میرے خلیفہ کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اور جب اس نے خلیفہ کا انکار کیا، احترام کا انکار کیا، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے قرار پایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا اگر کوئی عبادتیں کرے لیکن اللہ کے خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ کرے تو ساری عبادتیں بیکار اور کافرین میں سے قرار پاتا ہے، کافرین میں سے قرار دیا گیا۔ تو ایک سجدے کا انکار کرنے والا شیطان کافرین میں سے قرار دیا گیا، اور پھر حضرت آدم کا زمین پہ تشریف لائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب جنہوں نے کیا مل گیا ہوگا۔ بے شک
انسان بھی جو ہے انسان کے روپ میں بھی شیطان آپ کے سامنے پرکٹ ہو سکتا ہے، ہوشیار رہیے اس سے، ابھی تو فی الحال وہ قید ہے۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے، اور ایک سوال اور یہ تھا کہ یہ سورہ بقرہ کا عنوان کب تک چلے گا؟ اب اس کا جواب تو، پہلی بات تو میرے سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کرنے والے کی آخر منشا کیا ہے، کیا انہیں یہ پسند نہیں آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے سوال کیا میاں کب تک یہ بیان کرتے رہو گے، یا ایک نظریہ ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بہت اچھا چل رہا ہے اسی کو رہنے دیجیے، کنٹینیو کریے۔ تو بہرحال یہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سورہ مبارکہ بقرہ اس میں مطالب اتنے زیادہ ہے کہ، اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کب تک چلے گا؟ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں، اس کا میں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہاں اتنی ضرور ہے کہ جو مخصوص تاریخیں آئیں گی ماہ مبارک رمضان میں، جس ذات سے وہ تاریخ منسوب ہوگی اسی شخصیت کے بارے میں آپ حضرات سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو گھر میں رہیے، محفوظ رہیں، رمضان عبادت کا مہینہ، عبادت کریں، دعاؤں کو مہینہ دعائیں کریں، ہم سب کو بھی اپنی دعائیں خیر میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام علیکم۔